اس کے بعد محرم کا مہینہ آ رہا، تھوڑی دیر اور سن لو، تھکے تو نہیں ہو؟ محرم کا مہینہ آ رہا، مگر ہم کتنے اچھے لوگ ہیں یہ بتا دوں، بجائے امام حسین کی محبت کرنے سے غلط کام کر بیٹھتے۔ جیسے حسین پاک کا مہینہ آیا، یہ ہمارا نوجوان اٹھا اور بڑے بڑے ڈھول کے ڈنگ کے لیے اور باس کھایا پیا اور غصہ اتارنے ڈھول بجا رہا ہے، یہ سمجھ رہا حسین پاک کی محبت۔ میں تمہیں بہت اچھے سیدھے انداز میں بتاتا ہوں، حسین پاک شہید ہوئے 61 ہجری میں۔ کب شہید ہوئے؟ اس وقت ہجری کتنی ہے بولو؟ 1440، ابھی 41 ہو جائے گی، تو 61 کو نکالو تو کتنے بچے؟ تقریباً 1381 سال، کم و بیش۔ امام حسین پاک کو شہید ہوئے تو ہر وہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ جمعہ کے دن شہید، تو ایک سال ایک برسی، ایک برس گزر گیا تو برسی، 2 سال گزر گئے دوسری برسی، تیسرے سال تیسری برسی، یہ امام حسین کی شہادت کا موقع برسی۔ مگر ایمانداری سے بتاؤ، ڈھول آدمی اگر بجاتا ہے تو 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا تو اس لیے بجائے گا کہ یہ بجانا ثواب ہے، یا تو اس لیے بجائے گا کہ یہ بزرگوں نے بجایا، یہ 2 ہی تو طریقے ہیں۔ تو میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو چیلنج کر دو، اگر یہ ڈھول بجانا جائز ہوتا تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے تو وہ بجاتے، انہوں نے کیوں نہیں بجایا؟ ان کے بیٹے امام باقر تھے، انہوں نے کیوں نہیں بجایا؟ ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے، انہوں نے کیوں نہیں بجایا؟ ان کے بیٹے حسن مصنع تھے، انہوں نے کیوں نہیں بجایا؟ تم زیادہ سگے نکلے ہو جب نہیں بجایا۔ اور تیسری بات، کسی کے گھر اگر ایک موت ہو جائے، ایک انتقال ہو جائے اور وہ میت وہاں پہ لیٹی ہو، بتائیو آپ وہاں پہ ڈھول بجاؤ گے؟ بولو، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، وہ ڈھول بجائے گا کیا؟ ارے بولتے کیوں نہیں بجائے گا نا؟ تو یار امام حسین، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کربلا میں کٹے پڑے، حضرت امام زین العابدین 6 مہینے کے حلقوم پہ تیر لگا، پھاڑتا ہوا گیا، امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، ایسے بچے کو گود میں لیے تھے، یہ گلے کو پھاڑتا ہوا، اور وہ بھالے والا وہ تیر تھا، چھوٹا موٹا نہیں، جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا، پیوست ہو گیا۔ اونو محمد امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بھانجے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے لیٹے، حضرت عباس کے بازو کٹے۔ نبی کے شہزادے ہیں، اولاد رسول ہے، آل رسول ہے، جن پہ اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ قرآن میں جن کا ذکر آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کی دوسری آیت موجود ہے، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وہ وہاں پہ ہیں، حضرت سکینہ رو رہی ہیں، حسین کی بیٹی، حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو، ام رباب شہربانوں کی آنکھوں میں آنسو، امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ دیے، ان شہزادیوں کے ہاتھ باندھ دیے، حضرت سکینہ کے تھپڑ مارا ظالم نے حسین کی بیٹی، حضرت سکینہ کے بالی کھینچی، سونے کی بالی کھینچی، کان چر گئے، خون نکل آیا۔ بتاؤ ایسے عالم میں وہ لوگ ڈھول بجا رہے کیا؟ ذرا سوچو۔ لیکن امام حسین پاک کا سر نیزے پر تھا،
یہ یزیدی کدا رہے تھے اور اپنی فتح کی اعلان کر رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین کے سر کو اچھال اچھال کے لے کے جا رہے تھے۔ سید زادیوں کے تو ہاتھ بندھے تھے جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کبھی محرم میں اگر آنا ہوا تب میں پوری سناؤں گا۔ دل رو پڑتا خدا کی قسم، سید زادیوں کے ہاتھ بندھے تھے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، آج ان کے چہرے ریتے میں سنے پڑے ہیں، ان کے بھائی کا سر کٹا ہوا نیزے پہ ہے اور یہ ظالم یزیدی ڈھول بجا رہے، ڈنکے بجا رہے، کود رہے، سید زادوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ ہم کیسے سنی مسلمان ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، ڈھول بجانے کا طریقہ یزیدیوں کا تھا یا حسینیوں کا؟ اتنا بتاؤ، یزیدیوں کا یا حسینیوں کا؟ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی کے غلام۔ ارے اب تک اگر تم نے کر لیا تو تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن آج یہ کہہ کے جاتا ہے اگر تو حسین کا غلام ہے، حسین کا چاہنے والا ہے تو پیارے سول، تو کبھی بھی حسین کے نام پہ ڈنکا مت بجانا، ڈھول ہاتھ میں مت لے لینا، ڈھول میں ڈنڈا مت مار دینا، اعلان کر دینا ارے ہم ڈھول بجانے والے نہیں، ہم اسلام کی خاطر گردن کٹانے والے ہیں، ہم ڈھول بجانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو گردن کٹانے والوں کے ساتھ۔ اللہ اللہ بولو، بجاؤ گے کوئی؟ اگر یہ بجانا ہوتا، میں جانتا ہوں ابھی تک تم نے بجایا ہوگا یا نہیں، مگر وہ ابھی تک تمہیں اتنا معلوم نہیں تھا، تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا۔ بتاؤ کوئی اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجاتا، 10ویں میں ڈھول بجاتا، 40ویں میں ڈھول بجاتا؟ نہیں۔ اگر ثواب ہوتا تو بجاتا، آج تک کسی نے نہیں بجایا، مگر امام حسین کی برسی کو تمہیں دکھائی دے رہا ہے ڈھول، امام حسین کی شہادت کو ڈھول نہیں۔ پیارو تم میرا ساتھ دو، خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ اگر تم ساتھ دو نا تو انقلاب ہو جائے گا۔ نہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ امام حسین پاک کا پورا ذکر سننا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ 10 دن کے روزے رکھو، اگر اتنا نہ ہو سکے تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو، غریبوں کی مدد کرو، ارے کھچڑا پکاؤ، حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، لنگر لٹاؤ، امام حسین پاک کا ذکر کراؤ، بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کراؤ۔ ارے حسین پاک کو یاد کر کر کے آنسو نکال دو اور رو رو کر کے کہو مولا اتنے پاکیزہ شہزادے تھے، اتنے اچھے شہزادے تھے، اے اللہ ان کی شہادت کے صدقے میں میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں حسین کی شہادت کے صدقے میں یہ نوجوان کھاتا نگریا کے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ساتھ دیں گے، اے اللہ اب تک اگر انہوں نے ڈھول بجایا ہو تو معاف کر دینا مولا، تیرے ہی تو بندے ہیں، اب تک جو گناہ کیا ہے معاف کر دینا۔ آج کے بعد یہ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی جو ہمیں معلوم ہے وہ خرافاتیں نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، 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 اور ہم پکے سچے حسین پاک کے غلام بنیں گے۔ محرم یہ کیا ہے؟ یہ مائک کیا بولو؟ اگر میں اس کو بھینس بتاؤں تو تم مانو گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ علی یوٹیوب ہے، بہت اچھا ان کا وہ ہے، تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ گھوڑا ہے مانو گے؟ اس کو بتاؤں گھڑی ہے مانو گے؟ محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم کا مطلب ہے امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ بنانا۔ محرم کا مطلب یہ ہے کربلا معلیٰ کا نقشہ بنانا، اور آج جتنے یہ محرم ہیں یہ کربلا کا نقشہ ہے۔ کسی میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کسی میں دلدل دوڑ رہی، کسی میں کھڑکی ہے۔ ارے بولو، ہمارا مذہب سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، اسلام سچا، مسلمان اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ ارے جب وہ محرم ہے ہی نہیں،
کسی نے تاج محل بنا لیا، کسی نے مسجد کا نقشہ بنا لیا، کسی نے پورے پرانی عمارت بنا لی، جیسی تو کٹنگ چاہ رہا، اور بیڑی بھی وہی پی رہا، ناپاک آدمی بنا رہا، نماز پڑھنے والا نہیں بنا رہا، وہ امام حسین پاک کے محرم کو ہاتھ لگا رہا۔ جب کربلا کا نقشہ ہے ہی نہیں تو وہ محرم ہوا کیا؟ نپار ایسا، اس محلے کا الگ ہے، اس محلے کا الگ ہے، کداتے پھر رہے نپار، اس کا مطلب ایک محلہ یہ، ایک محلہ یہ۔ اگر ان کا محرم جیت گیا تو ان کے امام حسین جیت گئے، تمہارے ہار گئے، تو جن کے ہارے تو بے عزتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کیا بے عزتی کرنے آئے؟ یہ نپانے کا کیا مطلب؟ یہ جو کھڑے کر رہے ہیں نپارے کدارے، کیا مطلب؟ تمہارا مذہب تو بڑا سچا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے تو خاندان کی بات ہے، میں سید ہوں، میرے تو خاندان کی بات ہے، تو میں تو اور خوشی سے کہتا ڈھول بجا لو، خوب بجاؤ۔ مگر تمہارے یہاں کسی کا دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، میں بینڈ باجا لے کے آؤں، ڈھول لے کے آؤں، تم مجھے اچھا سمجھو گے؟ تو جب تم میرے خاندان پہ بجاؤ گے تو میں تمہیں اچھا سمجھوں گا۔ اس لیے اچھا سمجھ رہا ہوں کہ تم ابھی نادان، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے تقریر کھل کھل کے کر رہا ہوں۔ خود بتاؤ، اگر میں ڈھول لے کے آؤں کسی کے بیٹے کو، اس پہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، نانا دادا سب ناراض ہو جائیں گے، امام حسین کی شہادت پہ تم ڈھول بجاؤ، یہ کھیل تماشے کرو گے، تو امام حسین کی ماں معلوم ہے کون ہے؟ فاطمہ ہے، اگر وہ ناراض ہو گئی، باپ معلوم ہے کون ہے؟ علی ہے، وہ ناراض ہو گئے، نانا معلوم ہے کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو ٹھکانہ ہے کہیں کا؟ اگر نبی ناراض ہو گئے تو نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، حج بھی بیکار، زکات بھی بیکار، تم بھی بیکار، تمہاری دنیا بھی آخرت بھی۔ کوئی کام ایسا مت کرنا جو غلط ہو۔ کچھ عورتیں 7 تاریخ کو مہندی لے جاتی ہیں، مہندی تمہارے یہاں بھی ہوتا ہے محرم پہ؟ ایک پلیٹ میں کھیر بنائی یا ملیدہ بنایا، کچھ بھی بنایا، کاغذ کی ایسے مہندی بنائی، اس طریقے کی مہندی بنا کے اس پلیٹ پر رکھی، چھوٹا سا گھی کے آٹے سے گوند کے، تیل گھی اور آٹا گوند کے اس کا چراغ بنا کے اور لے جا رہے ہیں محرم پہ مہندی لگا۔ پوچھا یہ مہندی ہے کیا؟ ایک ظالم یزیدی نے لکھا، یزیدی نے اس دور میں ہوتا تم سن لو گے تو اس کی گردن کاٹ دیتے، گردن۔ حضرت اس نے کیا کیا لکھا ہے، بولا مہندی حضرت امام حسین کی بیٹی تھی جن کا نام حضرت سکینہ، اور عربی میں ان کا نام سکینہ، اردو میں سکینہ ہم لوگ بولتے ہیں، نام سکینہ۔ حضرت سکینہ بولوں گا سمجھ لینا، حضرت سکینہ کا رشتہ حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان سے ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ ہے، دونوں بھائیوں کی اولادوں میں رشتہ کرتے ہیں، تو حضرت امام حسن کا بیٹا، امام حسین کی بیٹی، امام حسن کے بیٹے کا نام حضرت قاسم، امام حسین کی بیٹی کا نام حضرت سکینہ، ان کا رشتہ ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے یہاں تک۔ لیکن جب رشتہ ہوا تو وہ ظالم کیا لکھتا ہے، حضرت امام قاسم شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، تو جب شہید ہوئے تو حضرت سکینہ بہت روئی، میرا پیار اجڑ گیا، معاذ اللہ، میرا پیار لٹ گیا، میری طرف توجہ دو، دھیان سے نکل نہ جائے، میرا پیار اجڑ گیا، میرا پیار لٹ گیا۔ حضرت سکینہ نے کربلا کے میدان میں، لو میں تمہاری دلہن تو نہیں بنی، جنت میں بنوں گی، مگر مہندی یہیں پر لگاؤں گی۔ حضرت سکینہ نے کربلا میں ہاتھوں پہ مہندی لگائی، تو وہی مہندی ہے جو ہم لے کر کے جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ ہمارے خاندان آپ کے آقا زادوں کے بارے میں کیا کیا برا لکھا، ایمانداری سے بتاؤ۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں کوئی پیڑ تو تھا نہیں، تو پھر مہندی کا پیڑ کہاں سے آیا؟ سچائی دیکھو، کربلا کے میدان میں پانی تو تھا ہی نہیں، پانی پہ ان لوگوں کا پیرا تھا، پھر انہوں نے مہندی کیسے پیس لی؟ اور وہ بھی یار ہماری تمہاری بہن بیٹی ہو تو سوچا جا سکتا حسین کی بیٹی کے تعلق سے ایسا کہ بھائی کٹا پڑا ہے، چچا کے بازو کٹے ہیں، اور بھانج پھپیرے بھائی کٹے پڑے، انہیں اپنا پیار سوچ رہا، وہ بھی پیار لفظ۔ امام حسین کی بیٹی کے بارے میں کتنا غلط لکھا، اور تم ہو نہ ہوا پتے ہیں نہ کچھ ہے، کاغذ کی بھی مہندی چل پڑی ہے،
कागज की मेहंदी बनाई, सरासर गलत है, नाजायज है, सरासर नाजायज गलत। इसलिए हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, बोलो हमारा मजहब सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है। औरतें टूटी, आदमी टूटे, शाम तक वो मेले लगते हैं, वो धक्का मुक्की होती है, वो गोलगप्पे, सोंठ बताशे कि मत पूछो। सबसे ज्यादा खुशी का, इंजॉय का, शैतानियत का दिन हमारी आपकी नजरों में वही माना जा रहा है। क्या यार, करबला में वो शहीद हुए हैं और तुम्हें ये हालत सूझ रही है? जरा सोचो, ईमानदारी से बताइए, वफादार होगा या गद्दार होगा? अब तुम गद्दार तो नहीं हो, मैं तुम्हें गद्दार कह भी नहीं सकता, अल्लाह ताला तुम्हें बनाए भी नहीं। गद्दार होने से पहले अल्लाह ताला हमें आपको मौत दे। इतना कह सकते हैं कि हम ला इल्मी में कर लेते, इतना कह सकते हैं हमारे पास इतना इल्म नहीं था, हमें मालूम नहीं था। इसलिए तुम तो यार 10 तारीख का रोजा रखो, इमाम हुसैन पाक की माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए कुरान खत्म करता। तुम पढ़े हुए नहीं हो, इमाम साहब से किसी से कह के बच्चों को बुला के 100-500 रुपए खर्च करके इमाम हुसैन के नाम पर कुरान खानी करा दो, और इमाम हुसैन की याद में आंखों में आंसू तुम्हारे आ जाए खड़ी खड़ी, तो खुदा की कसम ये होता है गुलाम, ये होता है चाहने वाला, ये होता है मोहब्बत करने वाला, ये होता है प्यारा। प्यारो, मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं, ये बातें बताई, अगर तुम ऐसे ही साथ देते रहोगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएंगे, सही रास्ते पर आ जाएंगे। अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो, मैंने कुछ कर्री भी कह दी है, अगर लगी हो तो माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे बोलना पड़ा। हालांकि मौजू तो मैंने दूसरा उठाया था, मगर तुम नौजवान हो, बच्चे हो, एक बच्चा भी शोर नहीं कर रहा है, इतने प्यार से सुन रहे हो, इतने मोहब्बत से सुन रहे हो। बखुदा दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है, ली। आज मैं तुम्हें दिल से दुआएं, हजरत आप लोग भी, आपके सीने में भी कुरान है, दिल से दुआएं दे दो। ऐ अल्लाह, इस बस्ती वालों को तू इतना दे, इतना दे, हजरत इमाम हसनैन करीमैन का सदका फरमा दे। ऐ अल्लाह, इनकी दुनिया भी रोशन फरमा, इनकी आखिरत भी रोशन फरमा। ये बच्चा हमारा भाई शाकिर बरेली से आए, सिर्फ इसीलिए आए हैं। मैंने कहा तुम तारीख ले रहे हो, तुम रहोगे भी नहीं बेचारे। ये तो मुझे लगता है ईशा के पहले फहीम भाई को लेके, इमरान भाई को लेके, हजरत को, इन लोगों को लेकर अल्लाह इस बच्चे को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो नहीं आए हैं उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। वो भी तो हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। आज इतने हो, एक दिन वो होगा जो मैदान भरा हुआ होगा। बस प्यारो, लाज रख लेना, इस वली कामिल की बारगाह में कह के जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्यारो लाज रख लेना। आज के बाद नमाजें शुरू कर दो, आज के बाद नजरों को नीचे करके चलो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तको, आज के बाद दूसरों की मदद करना शुरू कर दो। दिखा दो यार इंसान क्या होता है, दिखा दो यार इस्लाम क्या होता है, दिखा दो यार मुसलमान की जात क्या होती है। प्यारो, आज के बाद छोटो बड़ों की इज्जत किया करो। जब तुम बैठे हो, कोई बड़ा आए तो उठ के खड़े हो जाओ, जगह दो वहां पर, और आपस में ऐसे रहो जैसे एक माँ बाप की औलाद है। पूरे गांव वालों इतने प्यार से रहो, इतने मोहब्बत से रहो, सबको अपनी बहन बेटी समझो, सबको अपनी बहन बेटी समझो। किसी गरीब का रिश्ता मत तोड़वाओ, गरीब की मदद करो। मैं तुम्हें मदद का तरीका बताई देता हूँ, बड़ा प्यारा तरीका। अगर 100 भी ऐसे हो गए, मैं अगर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक में, चाय पाए में कम से कम 500 रुपए उठा दोगे, और तुमने 500 रुपए इसलिए निकाल के रख लिए मैं किसी गरीब की मदद करूंगा। तुम्हारी बस्ती में अगर किसी गरीब लड़की की शादी है, 100 आदमी अगर ऐसे हो गए, चुपके से जाके 500 का लिफाफा उसको दे दो और पीठ ठोके खाओ, तू हमारा भाई है, तेरी बेटी थोड़ी है, हमारा गांव की इज्जत है, गांव की। परेशान मत होना। अब 100 आदमी
آدمی اگر دے دے 500 روپے، بولو اس غریب کا بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دعائیں نہیں کرائی جاتی ہیں پیارے، وہ غریب کی بیٹی تنہائی میں یہ دعائیں کرے گی، مولا تو نے غریب تو پیدا کیا ہے مگر ایسی بستی میں ضرور پیدا کر دیا ہے جس بستی میں غریب کا رکھوالے موجود ہیں۔ اللہ گالیاں مت بکنا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرنا۔ مومن 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا ہے، ماں باپ کی عزت۔ ارے یار اپنے نفس کو مار کے تو دیکھو، پیار سے بولو، مسکرا کے بولو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت، کسی کی مذاق مت بناؤ۔ کچھ لوگ کسی کو چڑھاتے ہیں تو مذاق کرتے کرتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں، ہمارا آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آج کے بعد اتنے سندر ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ۔ پیارو جب تم جدھر سے بھی نکل جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں، کیا واہ کھاتا نگریہ کا جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، اور جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے۔ ہاتھ اٹھا، توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے بعد مولا ہم سب اچھے کام کریں گے، بولو اچھے کام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ رکھ لو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اے اللہ تو ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ مجھے بھی عمل کی توفیق، انہیں بھی عمل کی توفیق۔ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔